نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ جی ایک صاحب نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ اپنے مطلب آپ کہہ لیں جاننے والے یا عزیز کے حوالے سے کہ عمرے کا ان کا ارادہ تھا، تو جب بھی وہ سوچتے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش آ جاتا اور وہ عمرہ ان کا درمیان میں ہی رہ جاتا۔ تو وہ ایک دن اپنی والدہ کی قبر پہ گئے اور کہا کہ اماں جان میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے عمرے پہ بلا لے، اور اس کے بعد انہیں عمرے کی سعادت مل گئی۔ اچھا، اس قسم کے واقعات اور بھی لوگوں نے بیان کیے کہ جی یہ اس طرح سے ہم نے وسیلے سے دعا کی۔ تو دیکھیں بات یہ، ہم آپ کو پہلے یہ بات کہہ چکے ہیں، بہت کلیئر کٹ بات ہے، اللہ نے جو آپ کی تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کے رہنا ہے۔ جو آپ کی تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کے رہنا ہے۔ آپ بت سے بھی مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ بھائی جو بتوں سے مانگ رہے ہیں کیا ان کو دنیا میں نہیں مل رہا؟ ان کی اولاد نہیں ہے، وہ ہندوؤں کی اولاد نہیں ہو رہی، اور ان کی منتیں مرادیں پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ وہ بھی یہی دلائل دیتے ہیں۔ عیسائیوں کے پاس چلے جائیں، وہ کہتے ہیں ہم جیزس کو، مسیح علیہ السلام کو پکارتے ہیں، ہماری دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ ان کے پاس بھی یہ دلیل ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس سے منع تو نہیں کیا۔ اصل بات یہ بندہ مومن کے سامنے یہ چیز ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ بھائی اس سے میری مراد پوری ہو جاتی ہے۔ مراد تو جو بت کے سامنے رکھ رہا ہے اس کی بھی پوری ہو رہی ہے، تو کیا ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ٹھیک بھائی، نہیں ٹھیک، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھیں، مراد پوری ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ نے ٹھیک کام کیا ہے، اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ آپ اس کام کی سند کتاب و سنت سے لے کے آئیں گے، بلکہ آپ تو اور فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اگر وہ کام ہو گیا آپ کا تو آپ تو اور فتنے میں پڑ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تو یہی بات کہتے ہیں کہ جو فتنے میں پڑنا چاہتا ہے پھر اس کے لیے فتنے کی جو ہے وہ رستے کھل جاتے ہیں، یعنی جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اس کے لیے گمراہی کے راستے کھل جاتے ہیں، جو ہدایت چاہتا ہے اس کے لیے ہدایت کے راستے کھل جاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ تو اس لیے ان چیزوں کو دلیل نہ بنائیں، ان چیزوں کو دلیل نہ بنائیں کہ جی یہ ہو گیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے۔ کہ پہلی بات تو یہ کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ چیز جو ہے، جو آپ کا عمل ہے، یہ دین کا مصدر ہے؟ نہیں ہے نا۔ اسی طرح ایک اور صاحب نے کہا کہ جی خواب جو ہے نا، خواب، مجھے خواب میں آئی یہ بات کہ داتا صاحب میرے خواب میں آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ جی اس طرح سے تم یہ کام کرو تو تمہارا کام ہو جائے گا، اور میں نے کیا تو وہ ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا خواب دین کا مصدر ہے، سورس آف شریعہ ہے؟ مجھے خواب سے اللہ کا حکم معلوم ہوگا یا میرے لیے کتاب و سنت اصل ہے؟ پھر جو آپ کو خواب میں نظر آیا، کیا وہ واقعتاً داتا صاحب تھے آپ کے بقول؟ ٹھیک ہے، شیخ علی حجویری علیہ الرحمہ تھے، یا وہ کوئی شیطان تھا جو آپ کو غلط رستے پہ ڈالنا چاہ رہا تھا؟ آپ کیسے مطلب اس میں کیسے تمیز کریں گے؟ آپ کیسے فرق کریں گے؟ تو ان چیزوں میں نہ پڑیں، ان چیزوں میں مت پڑیں، ٹھیک ہے؟ آپ کبھی اس کے اوپر ریسرچ کریں، نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس، موت کے قریب جو لوگوں کو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، اس پہ بڑی ریسرچز ہیں ویسٹ میں، مغرب میں۔ تو یا لوگ کچھ مر جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، اس میں ایرانیوں کے ہیں اور لوگوں کے ہیں، ہر کسی کو اپنے عقیدے کے مطابق جو ہے وہ آگے عالم نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس پہ ریسرچز موجود ہیں۔ جو عیسائی ہے وہ اس کی مرنے کے بعد جو ہے وہ جیزس سے ملاقات ہوئی، اور بڑا جو ہے اس کے لیے ویلکمنگ ماحول ہے۔ جو ہندو ہے اس کو اپنے عقیدے کے مطابق اگلی دنیا نظر آتی ہے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس میں۔ ان میں نہ جائیں، یہ کوئی سورس آف شریعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سورس آف شریعہ جو ہے نا وہ صرف کتاب و سنت ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ آپ حرام طریقے سے کمائیں گے، کمائی پھر بھی آ جائے گی، کمائی پھر بھی آ جائے گی، پیسہ تو آپ کو مل جائے گا۔ تو آپ کہتے ہیں جی پیسہ مل گیا مجھے، پیسہ مل گیا مجھے، آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ میری لاٹری نکل آئے۔ اب آپ کی لاٹری نکل آتی ہے، آپ کہتے ہیں جی اب یہ جو ہے نا اس بات کی جو ہے وہ دلیل ہے کہ لاٹری جائز ہوگی۔ اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ آپ کو لاٹری کتاب و سنت سے جو ہے اس کا جواز نکالنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کہتے ہیں جی یا اللہ میری دعا ہے کہ میں جوا کھیلوں اور جیت جاؤں، اور آپ جیت جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں جی دیکھیں میں نے دعا مانگی تھی اس لیے یہ جائز ہے میرے لیے رقم۔ نہیں، آپ نے جس ذریعے سے حاصل کیا پہلے یہ ثابت کریں کتاب و سنت سے کہ وہ ذریعہ جائز ہے۔
یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا جی.